الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون 30واں پارہ ہے، سورہ نبأ ہے۔ اس میں کل 36 صورتیں ہیں۔ اس بارے میں قیامت کے واقعات، قیامت کے مناظر کو کثرت سے پیش کیا گیا ہے۔ جیسے اس سورہ نبأ میں، سورہ نازعات میں، سورہ عبس و تولی میں، اسی طرح سورہ تکویر اور سورہ انفطار کی آیات میں قیامت کے مناظر کو پیش کیا گیا۔ اور اس کا اسلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں لوگ آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے معلوم کر رہے ہیں، وہ بڑی خبر کے بارے میں، آج کی اصطلاح ہیڈ لائن کے بارے میں، یعنی بڑی سرخی، وہ بڑی خبر کیا ہے جس کے بارے میں لوگ جو ہیں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یعنی اسلام کا یہ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی، یہ خبر ہے، تو اس میں بہت سے لوگ سوال جواب کرتے ہیں کہ کیسے آئے گی جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیسے وہ دل بپا ہوگا، کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یقیناً وہ جان لیں گے، ان قریب وہ یقیناً جان لیں گے۔ تو یہ گویا تفصیلات قیامت کی ان صورتوں میں نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس بارے میں خاص طور پہ قرآن کی حقیقت، قرآن کی حقانیت کا تعارف کرایا گیا ہے اور مختلف پیرائے کلام سے بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم حق ہے، سچ ہے، اور خاص طور پہ سورہ تکویر کی جو آیات ہیں ان میں غور کیجیے کہ اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہا تذکرہ، خبردار وہ سراپا نصیحت ہے، یقیناً نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، تو جو قرآن کریم کو چاہے پڑھے، اس سے نصیحت قبول کرے۔ اور قرآن معزز صحیفوں میں ہے، بلند پاک اور انتہائی جو ہے نیک اور شریف باعزت فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کو اس انداز میں پیش کیا گیا۔ اسی طرح اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اپنی بہت سی مخلوقات کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ قسم کھانا مخلوق کے لیے یعنی انسان کے لیے صرف اور صرف اللہ کے نام کی اور اللہ کے صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اس نے اپنی بہت سی مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور مقصد ہوتا ہے اس مخلوق کی افادیت، اہمیت، فضیلت، منافع، اس کے فوائد کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کی کثرت سے اس بارے میں قسم کھائی ہے۔ اور قرآن کریم میں جو سب سے بڑی قسم ہے وہ اسی جو ہے بارے میں ہے، اور وہ سورہ شمس
شمس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں. اور ظاہر ہم اور آپ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے ایک مرتبہ قسم کھا لیتے ہیں. اللہ نے 11 مرتبہ قسم کھائی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اسی طرح اس بارے میں پچھلی اقوام کے واقعات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کے واقعات، ان کے جو ہیں جن کا تذکرہ اور دیگر پاروں میں ہوتا رہا ہے. اس بارے میں خاص طور پہ ایک واقعہ ایسا بیان کیا گیا ہے جو اور کہیں قرآن میں بیان نہیں کیا، اور وہ واقعہ ہے خندقوں والوں کا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے خندق کھودی تھی. کس لیے؟ خندق کھود کے اس میں الاؤ جلایا، آگ جلائی، اور اس کے بعد جو بھی مومن تھا اس کو اس میں ڈالتے اور جلا دیتے. اس مقصد کے لیے جو ہے خندق کے واقعے کو جو ہے بیان کیا گیا ہے. وہ اسی سورہ میں بیان کیا گیا، الحدود میں، تو سورہ بروج میں. اب واقعہ یہ تھا کہ اسی وقت ایک عورت ننھے بچے کو لے کے آئی، مومنہ تھی. وہ بھی جان رہی تھی کہ آگ میں اسے بھی جلایا جائے یا پھر ایمان سے پھر جائے، مرتد ہو جائے. تو وہ ذرا ٹھٹکی وہ ماں. تو ننھا بچہ جو گود میں تھا، ابھی بول نہیں رہا تھا، وہ بول پڑا کہ ماں تم حق پہ ہو اور ڈرو نہ. تو وہ کئی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، وہ بول پڑے تھے بچپن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب کہ ابھی بولنے کی عمر نہیں تھی، ابھی بھی نومولود تھے. ایسے ہی اس بچے کے بارے میں ہے. اور ایسے ہی وہ بچہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جس نے گواہی دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے. اور تو ان 3 بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ وقت سے پہلے اللہ نے انہیں گویائی عطا فرمائی حق کی اشاعت کے لیے اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے. تو اس اصحاب اخدود کے واقعے کو یہاں بیان کیا گیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں جب بھی ظالموں نے اہل ایمان کو ستایا، پریشان کیا، اور کتنی آزمائشوں سے اہل ایمان گزرے ہیں، اس کے بعد زندگی اور مخلوقات کے انجام میں غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ ہمارا عمل کیسا ہے. نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، تو ہم حق کی پیروی کریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. اسی طرح اس بارے میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق اسی پارے میں موجود ہے، جس میں تعلیم کی، اللہ سے جڑنے کی، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی، اور سب سے معیاری چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے بعد ان تمام اور صورتوں میں اسی طرح کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے اور پچھلی اقوام کی ہلاکتوں اور تباہیوں کو بیان کیا گیا اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا. اس کے بعد یہ سورہ والشمس ہے جس میں 11 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا ہے کہ قد افلح من زکا. 11 چیزوں کی قسمیں کھا کے کامیاب کون ہوا؟ جس نے اپنے کو سنوارا، جس نے اپنا تزکیہ کیا. اور ناکام وہ ہوا جس نے اپنے کو برباد کیا. تو یہ ہے اللہ، اسی میں معجزہ بھی بیان کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے،
اور اس کو تکلیف نہ پہنچانا، تو ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، اللہ کا جو ہے عذاب آ گیا اور ان کے گناہوں اور جرائم کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اسی طرح اخیر میں اس میں آپ کے سورہ انشراح بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو، مقام بلند کو اور آپ کے ذکر کے بالا و دو بالا ہونے کو کہ سب سے اعلیٰ ذکر، سب سے زیادہ ذکر اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، منبروں پہ، محرابوں پہ، اذانوں میں اور خطبوں میں، کتابوں میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ پھر اس میں بیان کیا گیا کہ آپ نے کس قدر مشقتیں کی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی جو ہے کمر ٹوٹ گئی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا کہ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ اسی میں سورہ قدر بھی ہے، جس میں شب قدر کی جو ہے حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے نازل کیا تو قرآن کو شب قدر میں، اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اللہ کی اجازت سے ہر اہم فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ سراپا یہ رات سلامتی ہے، اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے، مغرب سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے زیادہ ایک رات میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو گویا 83 سال اللہ اکبر آپ نے کہا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس سے سچی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ پھر اخیر میں اس پارے میں 2 اہم صورتیں بیان کی گئی ہیں، جس پہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کے سورہ فلق جو ہے اور سورہ الناس، معوذتین جسے کہتے ہیں، جسے معوذتین کہتے ہیں۔ یہ آخری 2 صورتیں ہیں جس میں اس پہ یہ پارہ مکمل ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان 2 صورتوں کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور گویا اللہ کی جو ہے پناہ میں آتے ہیں ہر شر سے، کہ ہر شر سے بچانے والی ذات اللہ ہے۔ اور کوئی بھی مخلوق ہو، رات کا شر ہو، دن کا شر ہو، یا گروہوں میں پھونک پھونک کے گرہیں باندھنے والیوں کا شر ہو، چاہے جادوئی اثر ہو یا حاسد کا شر ہو جبکہ وہ حسد کا اظہار کرے، تو اسی طرح اللہ تمام انسانیت کے رب کی پناہ میں آتے ہیں، جو تمام جو ہے لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے، تمام لوگوں کا حقیقی معبود ہے۔ اور ہم پناہ چاہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے، جو آگے پیچھے ہو کر وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں اور سینوں میں، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ لوگ ہو۔ یعنی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو شرری ہوتے ہیں، جو بہکاتے ہیں، جو آمادہ کرتے ہیں کفر پہ، تو یہ لوگوں میں شیطان ہے، اور جنوں میں بھی شیطان ہے جو لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں برائی پہ۔ تو ان دونوں کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کا آغاز جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف سے۔ اس کے بعد پورا قرآن جو ہے سراپا ہدایت ہے، تعلیم ہے، کسی پہ چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کامیابی میں اور قرآن پہ چلنے میں جو کسی طرح کی
کوتاہی اور رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ شیطان سے اور شیطانی قوتوں سے. تو ان شیطانی قوتوں سے بچائے گا کون؟ وہ اللہ بچائے گا. تو ہم تعوذ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تعوذ کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان لوگوں کے شریر لوگوں اور شریر جنوں سے. تو اس پہ گویا قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام